یا رب یہ جہان گزرا خوب ہے لیکن کیوں خوار ہیں مردان صفا کیش و ہنرمند۔ جہان گزرا فانی دنیا، خوار ہیں پریشان ہیں مردان جفا کش پاک دل والے یا ہمت والے انسان۔ اللہ تعالیٰ یہ دنیا تو بہت خوبصورت ہے لیکن اس میں جو نیک اور ہنرمند لوگ ہیں وہ پریشان زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ گو اس کی خدائی میں مہاجن کا بھی ہے ہاتھ، دنیا تو سمجھتی ہے فرنگی کو خداوند۔ ہندوستان میں فرنگی حکومت کر رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بنیے ہیں اور بزنس مین لوگ ہیں ان کا ہاتھ ہے۔ حاضر ہیں کلیسا میں کباب و میں گلگوں، مسجد میں دھرا کیا ہے بجز موضع و پند۔ میں گلگوں کہتے ہیں سرخ شراب، موضع پند واز اور نصیحت۔ گرجوں میں پھولوں جیسی شراب و کباب دونوں چیزیں ملتی ہیں اور مسجدوں میں واز اور نصیحت کے علاوہ دھرا کیا ہے؟ احکام تیرے حق ہیں مگر اپنے مفسر، تعویل سے قرآن کو بنا سکتے ہیں پازند۔ تعویل کہتے ہیں اپنی پسند کے معنی نکالنا، پازند آتش پرستوں کی دینی کتاب۔ اللہ تعالیٰ آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ ساری سچ اور حق ہیں، لیکن آج کل کے جو مفسرین ہیں اور ملا حضرات ہیں انہوں نے اس کے معنی چینج کر دیے بالکل اس کتاب کے۔ فردوس جو تیرا ہے کسی نے نہیں دیکھا، افرنگ کا ہر قریہ ہے فردوس کی مانند۔ ہر قریہ کہتے ہیں ہر شہر ہر گاؤں۔ لوگ جو ہیں وہ ظاہری خوبصورتی سے متاثر ہوتے ہیں، تو یورپ کا ہر شہر جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ جنت کے مانند ہے، گو کہ جنت تو کسی نے نہیں دیکھی۔ اللہ تعالیٰ مدت سے ہے آوارہ افلاک میرا فکر، کر دے اسے اب چاند کی غاروں میں نظر بند۔ اقبال کی سوچ ہمیشہ سے بلند تھی اور اس کا فائدہ لوگوں نے نہیں اٹھایا ان کی پوئٹری کا، تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ میری جو فکر ہے اس کو بس چاند کی غاروں میں بند کر دیں۔ فطرت نے مجھے بخشے ہیں جوہر ملکوتی، خاکی ہوں مگر خاک سے رکھتا نہیں پیوند۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو بخشا ہے وہ فرشتوں جیسے جوہر بخشے ہیں۔ میں ہوں تو مٹی کا لیکن میرا مٹی سے کوئی تعلق ہے نہیں۔ درویش خدا مست نہ شرقی ہے نہ غربی، گھر میرا نہ دلی نہ صفحان نہ سمرقند۔ اقبال ایک درویش ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتے ہیں، اس لیے انہیں دنیا میں زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے۔ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نے آبلائے مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند۔ نہ تو میں مسجد کا ملا ہوں اور نہ ہی موجودہ تہذیب کا اثر ہے مجھ پر، میں تو وہی بات کہتا ہوں جو کہ سچ ہے۔ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند۔ ریاکاری اور منافقت کبھی میرے پاس سے بھی نہیں گزری، اس لیے میں زہر کو کبھی میٹھا نہیں کہہ سکتا۔ مشکل ہے کہ ایک بندہ حق و بین و حق اندیش خاشاک کے تودے کو کہے کوہ دماوند۔ ایران میں ایک پہاڑ ہے اس کا نام ہے دماوند، تو کہہ رہے ہیں کوڑے کرکٹ کو وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ پہاڑ ہے، تو جھوٹ نہیں بول سکتے، اور وہ ساری باتیں جو بھی کرتے ہیں وہ حق کی باتیں کرتے ہیں، سچ کی باتیں کرتے ہیں۔ ہوں آتش نمرود کے شعلوں میں بھی خاموش، میں بندہ مومن ہوں نہیں دانہ اسپند۔ دانہ اسپند یہ وہ دانے ہیں جنہیں آگ میں آپ ڈالتے ہیں تو وہ چیخنے لگتے ہیں، آواز آنا شروع ہو جاتی ہے اس میں سے۔ میں بھی نمرود کی جلائی ہوئی آگ کے شعلوں میں گھرا ہوں مگر خاموش ہوں، برداشت کر رہا ہوں کیونکہ میں مومن ہوں۔
مومن کو اللہ تعالیٰ پہ پختہ یقین ہوتا ہے، اور میں دانہ نہیں ہوں جو کہ آگ میں ڈلتے ہی جو کہ چیخنا شروع کر دے۔ ہر حال میں میرا دل بے قید ہے خرم، کیا چھینے گا غنچے سے کوئی ذوق شکر خند۔ کتنی ہی مشکلات آ جائیں، میرا دل تو ہر حال میں خوش رہتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کلی کے لبوں سے کوئی مسکراہٹ نہیں چھین سکتا۔ میسج شیئر کا یہی ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہر حال میں خوش رہنا چاہیے۔ چپ رہ نہ سکا حضرت یزداں میں بھی اقبال، کرتا کوئی اس بندہ گستاخ کا منہ بند۔ اقبال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی چپ نہ رہ سکا، کاش کوئی اس بے ادب کا منہ بند کرا دیتا۔